الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم معزز جمیع حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم آج کی اس ہفتہ وار محفل میں حاضر ہیں. اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. چونکہ آج حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کا دن ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کے پیغام کے حوالے سے آج کا درس ہو جائے انشاءاللہ تعالی. آج کے درس کے حوالے سے دو طرح سے موضوع ہو سکتا تھا. ایک علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے اخلاق، ان کی ذات کے اوپر گفتگو. تو وہ میں نے ادھار کر دیا. میں نے چاہا کہ اس پہ آپ کو اور بھی لیکچرز مل جائیں گے نا، دروس مل جاتے ہیں. میں نے یہ چاہا کہ آپ کی 4 نظمیں میں ان کی مختصراً تشریح آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ ہماری طبیعت میں ایک شوق پیدا ہو جائے اقبالیات کو پڑھنے کا، علامہ اقبال کو پڑھنے کا، اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کا، اور آپ کی فکر اور آپ کے فلسفے کو دلوں میں اتارنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے بولیے؟ شوق. تو پہلی آپ کی جو نظم ہے، ویسے آپ خود فرمایا کرتے ہیں علامہ اقبال، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بذات خود شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پھر میں نے شاعری کیوں کی؟ کیونکہ اس کے لیے میرے سامنے کچھ مقاصد تھے. کیا تھے بولیے؟ اور ان مقاصد کے حصول کے لیے میں نے نظم کا طریقہ اپنایا، نثر کی بجائے نظم یعنی شعر کا طریقہ اپنایا. اور وہ مقصد سب سے بڑا امت کی بیداری تھا. امت کو جگانا، امت کی بیداری، یہ سب سے بڑا آپ کا مقصد تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ فرماتے اس لیے میں نے نظم کا سہارا لیا، یعنی شعر کا سہارا لیا نثر کی بجائے. کیوں؟ کیونکہ نظم دل پہ زیادہ اثر کرتا. نظم دل پہ بولیے زیادہ اثر کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ میں نے نظم کا سہارا لیا، شعر کا سہارا لیا نثر کی بجائے. نثر کہتے ہیں جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ نثر ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو کسی کلام کو شعری وزن پہ لا کے بیان کرنا وہ نظم کہلاتا ہے، اور بغیر شعری وزن پہ لائے گفتگو کرنا یا تحریر کرنا وہ نثر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نثر. نثر ویسے بکھیرنے کو کہتے ہیں. کیا؟ اور نظم جوڑنے کو کہتے ہیں، خاص ترتیب سے جوڑنا. تو ابھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ الفاظ یوں منہ سے نکال رہا ہوں، یہ کسی خاص قاعدے کے تحت پرو رہا نہیں ہوں. جب ان کو کسی قاعدے کے دھاگے پر پرو لیا جاتا ہے، کسی قاعدے کے دھاگے پر بولیے پرو لیا جاتا ہے، اور وہ ایک خوبصورت سی
کلام کی تسبیح بن جاتی تو اس کو نظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ نظم یعنی منظم کرنا، الفاظ کو خاص شعری قواعد کے تحت ان کو منظم کر لینا، اور نثر بکھیرنا یعنی الفاظ کو منظم نہ کرنا، خاص شعری قواعد کے تحت الفاظ کو منظم نہ کرنا، یہ نثر ہے. یہ کیا ہے؟ نثر. اسی سے کتاب ہے نا علامہ جلال الدین سیوطی کی الدر المنثور. اقبال فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت نظم ہے آپ کی، بہت خوبصورت. فرماتے ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اب میں ایک ایک شعر کو لے کے اس کا معنی اور ترجمہ بتاتا جاؤں گا. جب نظم مکمل ہو جائے گی ایک دفعہ دوبارہ پھر سناؤں گا، تاکہ بیچ میں یہ والی گفتگو نہ ہو اور آپ کو لطف زیادہ ہے. جی، کبھی ہے حقیقت منتظر. منتظر کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جائے. منتظر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا، وہ حقیقت جس کا عاشق انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ذات خداوندی ہے کہ ہم تیرے دیدار کا، تجھ سے ملاقات کا انتظار کرتے ہیں. تجھ سے ملاقات کا اور تیرے دیدار کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے تو منتظر ہے. کیا ہے؟ منتظر، انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے. جس کا بولیے انتظار کیا جائے. نظر آ لباس مجاز میں، یہ مجاز مادی لباس میں نظر آ جس میں تجھے دیکھ سکوں، تجھے دیکھ سکوں، کہ تو اب جس حقیقت اور کیفیت میں اس کو دیکھ سکتا. لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، میں تجھے دیکھ سکتا. تو ذرا نظر آ لباس مجاز میں، مجاز کے لباس میں، مجاز کے حلیے میں نظر آ، تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. تجھے بولیے دیکھ سکوں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جبین پیشانی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بولیے؟ جبین نیاز یعنی عجز بھری، نیاز بھری، عاجزی بھری پیشانی. عاجزی بھری کہ میری یہ عجز و نیاز والی جو پیشانی ہے، اس میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں کہ تجھے بن دیکھے تو سجدہ کرتا ہی ہوں. بن دیکھے تو سجدہ میرا دل چاہتا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کرو، تجھے دیکھ کے. اور ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں یہ خواہش پوری. بولیے کیوں؟ اس لیے کہ جس دن اس نے نظر آ جانا ہے اس دن اس نے سجدہ نہیں کرنے دے گا. اس دن اس نے سجدہ نہیں کرنے دینا. کہ جب جنت میں سامنے آئے گا وہ محبوب اور فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اور ان مومنوں کے درمیان سے سارے حجابات، پردے ہٹا دو. اب جب پردے ہٹا دیے جائیں گے اور نگاہ اس خالق حقیقی پر، حقیقت منتظر پر پڑے گی، حقیقت منتظر پر پڑے گی، اور انسان چاہے گا آج دیکھ کے سجدہ کروں تو نہیں کر پائے گا. اللہ کا اذن نہیں ہوگا. کہیں گے باری تعالیٰ تو اذن دے ہم تجھے سجدہ کر لیں. تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، سجدہ تذلل کی علامت ہے. خود کو خدا کے آگے ذلیل کرنا، بے حیثیت کر دینا کہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے. تذلل کا اظہار کیا؟ خود کو خود ذلیل کرنا،
بے عزت کر دینا، حقیر کر لینا، اپنی ساری شانیں، عزتیں، شوقتیں اس کے آگے قربان کر کے تذلل کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، یہ سجدہ ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ سجدہ تو تذلل کے لیے ہے، سجدہ تو تذلل کے لیے ہے، اور جنت میں تم میرے مہمان ہو، میں اپنے مہمانوں کو تذلل کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ تو اقبال فرماتے ہیں، اب شعر سمجھ آ گیا آپ کو؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمیل نیاز میں۔ اگلا شعر سماعت فرمائیے، فرماتے طرب آشنائے خروش ہو۔ اس نظم میں یہی شعر تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے، ادھر چھوڑ دو، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ یہ کو تھوڑی سی کم کرو، یہ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے والا۔ طرب خوشی کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بولیں؟ آشنائے خروش، شور و خل، شور، فرماتے ہیں کہ ہنگاموں سے خوشی حاصل کرنے والا بن جا۔ کیا؟ ہنگاموں سے خوشی حاصل کرنے والا، شور و غل سے خوشی حاصل کرنے والا، مراد کیا کہ مصیبتوں سے خوش ہونے والا بن جا۔ اگر تو خدا کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو پھر درد سے خوش ہونا سیکھ لے۔ درد سے وہ تجھے درد پہنچے گا۔ آقا علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں سے پہنچا، قریش سے، جی، اور کسی پیغمبر کو ان کی اولاد کی طرف سے پہنچا، جیسے جناب یعقوب علیہ السلام، کسی کو بیوی کی طرف سے پہنچا، جناب لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا بھی ماں کے ساتھ ہی تھا۔ وہ درد ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے جو بھی خدا کا مسافر ہے۔ تو فرماتے ہیں طرب آشنائے خروش ہو، یعنی دردوں کو دیکھ کے گھبرانے والا نہ بن، بلکہ درد تیرے آگے آئیں تو خوش ہونے والا بن جا۔ درد سے خوشی محسوس کر، کیا؟ درد سے خوشی محسوس کر، محرومی سے خوشی محسوس کر۔ تو نوا ہے محرم گوش ہو، تو ایک نوا ہے، آواز ہے، فریاد ہے، تو ایک دل کی فریاد ہے، لیکن اس کو سننا ہے تو محرم گوش ہو، کان کا رازدار بن جا۔ اگر تو کان کا رازدار نہیں، محرم گوش نہیں، تجھے وہ آواز سننی نہیں آتی جو کائنات میں سنائی جا رہی ہے ہر طرف۔ اگر تیرے پاس وہ کان نہیں، اگر تیرے پاس موسیٰ والے کان نہیں، تو محبوب کی آواز نہیں سن سکتا۔ حالانکہ اس کی آواز تو آ رہی ہے ہر جگہ، کوہ طور بھی ہے، لیکن تیرے کان موسیٰ جیسے نہیں ہیں۔ طرب آشنائے خروش ہو، یعنی دردوں سے خوش ہونا سیکھ، خوش ہوا کر۔ تو نوا ہے محرم گوش ہو، تو ایک فریاد ہے درد دل کی، تو ایک بولیے فریاد ہے درد دل کی، لیکن کانوں کا واقف ہو جا، کانوں کا محرم راز ہو، ایسا کان بن جو اس فریاد کو سن سکے، اس آواز کو سن سکے، ایسا بن جا۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا وہ سکوت پردہ ساز میں۔ سرود کہتے نغمے کو، کس کو؟ فرماتے کہ وہ نغمہ ہی کیا ہے، کیا؟ وہ نغمہ ہی کیا ہے جو پردہ ساز میں، ساز کے پردے میں چھپا ہو۔ اب جو ساز کے پردے میں چھپا ہو تو نغمہ نہ ہوا نا، اور جو ساز کا پردہ چیر کے باہر آ جائے نغمہ تو وہ ہوتا ہے، نغمہ تو بولیے وہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے نغموں کو اپنے اندر چھپانا، اپنے نغموں کو اپنے اندر، بلکہ ان کو ظاہر کر،
اپنے نغمے ظاہر کر ان کو پردہ سکوت سے باہر لے آ، خاموشی کے پردے سے باہر لے آ، جو تیرے اندر کے نغمے ہیں، جو تیرے اندر کے، یہ نغمہ ہر ایک کا نہیں کہا جا رہا۔ آج کسی کا روٹی نغمہ ہے، کسی کا بیوی نغمہ ہے، کسی کا اولاد نغمہ ہے، کسی کا معاش نغمہ ہے، اور کسی کا نغمہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا نغمہ محبوب کی جدائی نغمہ ہے، اس کی بارگاہ سے دور ہو جانا، یہ اس کا اندر کا نغمہ ہے، فریاد ہے۔ اس کے دیدار سے محرومی، یہ اس کا نغمہ ہے۔ اس کے قرب سے دوری، یہ اس کا نغمہ ہے، یہ اس کی فریاد ہے، یہ اندر کی تڑپ اور ایک درد ہے، اور اس وجہ سے وہ بے چین رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ در بدر پھرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، یہ اس کے اندر کا ایک درد ہے۔ اب پھر سنیں، طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردائے ساز میں۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ عام طور پر جو آئینہ ہوتا ہے، شیشہ آئینہ، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آئینے کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسے بچا بچا کے رکھتے ہیں، کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے، کہیں ٹوٹی کہ جو آئینہ ٹوٹ گیا، جو شیشہ جس میں چہرہ دیکھتے آئینہ، اگر آئینہ ٹوٹ گیا تو وہ بے قیمت ہو جائے گا۔ دنیا کے آئینے ٹوٹنے پر بولیے بے قیمت ہو جاتے ہیں، لیکن جو تیرا آئینہ ہے، تیرے دل کا آئینہ، جس میں محبوب کی تجلی نظر آتی ہے، حقیقت منتظر کی تجلی نظر آتی ہے، یہ جو تیرا آئینہ ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شکستہ ٹوٹ جائے اگر دل کا آئینہ ٹوٹ جائے، مخلوق سے جو امیدیں تھی ٹوٹ گئیں، کیا مخلوق دل توڑتی ہے، انسان ان سے احسان کرتا ہے، یہ دل توڑتی ہے، مخلوق سے دل ٹوٹتا ہے، رشتہ داروں کے سبب دل ٹوٹتا ہے، یاروں کے سبب دل ٹوٹتا ہے، جی تو یہ جو تیرا دل ٹوٹتا ہے، تو یہ آئینہ بچانے کے لیے تو تھا ہی نہیں، یہ تو توڑنے کے لیے تھا۔ ہائے ہائے، تو شکستہ ہو ٹوٹ جائے تو عزیز تر زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، کیا؟ کس میں؟ نگاہ آئینہ ساز۔ آئینہ ساز کہتے ہیں جو آئینہ بناتا ہے، وہ جس نے تیرا آئینہ بنایا، اس کی نگاہ میں یہ آئینہ جتنا زیادہ ٹوٹا ہوگا اتنا زیادہ قیمتی ہوگا، اتنا زیادہ۔ بولیے، ایک دن ایک ہمارے ایک روحانی شاگرد نے پوچھا کہ ذکر کیسے قائم رہتا ہے؟ کیا؟ بولیے۔ تو میں نے کہا کہ جب دل ٹوٹتا رہے، جب دل، بولیے، دل ٹوٹتا رہے ذکر قائم رہتا ہے۔ دنیا دار کی بات نہیں ہو رہی، اس کا دل ٹوٹے گا وہ سگریٹ پی لے گا، وہ شراب پی لے گا، وہ نشہ کرے گا، لیکن مومن کی بات ہو رہی، اس کا دل جتنا ٹوٹے گا اتنا مخلوق سے ہٹ کے خالق کی بارگاہ میں آ جائے گا، اتنا راتوں کو جاگے گا، اتنا مصلی پہ بیٹھے گا، اتنا اس کا تنہائی کو دل چاہے گا، اتنا تنہائی میں بیٹھ کے خدا سے باتیں کرنے کو دل چاہے گا، اللہ سے مناجات کرنے، خدا سے باتیں کرنے، اپنے محبوب سے محبت بری باتیں کرنے، کوئی اپنا حال سنانے، کوئی اپنا درد سنانے کو دل چاہے گا۔ مخلوق سے دل اچاٹ ہوگا، مخلوق سے بولیے دل اچاٹ ہوگا، تنہائی کو دل چاہے گا، اللہ کے ساتھ تنہائی کو، لیکن وہ تنہائی نہیں ہوتی، وہ تنہائی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو عاشق اس کو پورا محسوس کرتا ہے جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، خدا کی حضوری کو، اس کے قرب کو پورا محسوس کرتا ہے، پورا بولی
محسوس کرتا ہے. تو فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آگے فرماتے دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. اب اس کو سمجھو. دم طوف، طوف طواف کرنا، طواف کے وقت، دم وقت کے معنی میں، طواف کے وقت. کرمک کہتے ہیں پروانے کو. کرمک کیسے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں شمع کے گرد جب پروانہ چکر لگاتا ہے نا، طواف کرتا ہے، تو وہ شمع سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اثر کہن، وہ پرانا اثر، وہ پرانا عشق، وہ پرانی محبتیں جو عاشقوں کے دلوں میں خدا کی ہوتی تھی، جو انبیاء کے سینوں میں عشق الہی تھا، وہ اثر کہن، پرانا اثر، پرانی تاثیر، وہ باتوں کی پرانی تاثیر، وہ لفظوں کی پرانی تاثیر، وہ عشق کی پرانی تاثیر. نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز. آج حال یہ ہو گیا کہ آج پروانے تو ہیں، پروانے تو، اور شمع بھی کہیں نہ کہیں ٹمٹما رہی ہے، لیکن حال یہ وہ پرانا اثر، وہ پرانی تاثیر نہ تو تیری حکایت سوز میں ہے، تیری درد بری حکایت میں نہ وہ اثر رہا پرانے والا، اور نہ میری حدیث گداز، اور نہ ہی میری جو باتیں ہیں پگلانے والی باتیں، نہ ان کے اندر وہ پرانا اثر رہا. وہ محفلیں ہی بدل گئیں، وہ حال ہی چلے گئے، وہ رونقیں ہی چلی گئی، وہ اثر ہی چلے گئے. اب پھر سنیں دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. یہ عاشق و معشوق کے معنی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عوام اور حکمران کے معنی میں بھی. کیا کہ نہ حکمران عادل رہے نہ عوام عدل پسند رہے، اس معنی میں بھی ہے. یعنی اس کو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ صوفیانہ معنی بھی دے رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ فلسفیانہ معنی بھی اور سیاسی معنی بھی دے رہی ہوتی ہے. اس کو ہر اینگل سے سننا چاہیے. اب آگے فرماتے ہیں نہ کہیں جہاں میں آما ملی، جو آما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ کہیں جہاں میں آما ملی، آما پناہ کو کہتے ہیں. آما کسے کہتے ہیں کہ پروردگار اے مہربان رب، نہ کہیں جہاں میں آما ملی، مجھ جیسے کو کسی نے پناہ نہیں دی، کسی نے اپنا نہیں بنایا. میرے اندر کوئی رنگ ہی نہیں تھا، کوئی ڈنگ ہی نہیں تھا، کوئی وصف ہی نہیں تھا، کوئی خوبی نہیں تھی، کوئی کمال ہی نہیں تھا. مجھے کسی نے نہیں اپنایا، کسی نے قبول نہیں کیا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب. وہ میرے گناہوں کی عادتیں، میرے جرم جو خانہ خراب کرنے والے تھے، گھروں کو خراب، باطن کو خراب، دل کو خراب، ایمان کو خراب کرنے والے تھے، ان جرموں کو پناہ کہاں ملی، مجھ جیسے مجرم کو کہاں پناہ ملی، تیرے عفو بندہ نواز. عفو معافی کو کہتے ہیں، عفو کسے کہتے ہیں، اور بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والا. وہ جو بندوں کو نوازنے والا تیرا عفو ہے، اس نے مجھے پناہ دی، اس کے سوا کسی نے پناہ. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا. رومی کشمیر نے اس شعر کے معنی کو خوب سمجھا دیا، خوب سمجھا دیا. تو اقبال کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اور پھر فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کیا آج ہم جس دور میں ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، وہ حرارت نہ رہی عشق میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. یہ مجازی بھی ہے اور یہ عشق حقیقی کے معنی میں بھی ہے
کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں کہ آج جو شیخ ہے جو مرشد ہے جو عشق کی راہ پہ چلاتا ہے نہ اس کے اندر وہ گرمی رہی، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ عشق میں گرمیاں نہیں، مراد یہ کہ جو سالک ہے جو مرید ہے اس سے وہ مراد کہ اس کے اندر وہ عشق والی گرمی نہ رہی، نہ حسن میں رہی شوخیاں، اور نہ جس نے خدا کی طرف چلانا تھا اس کے اندر وہ شوق بن رہا کہ جس سے وہ مائل کرے، لوگوں کو خدا کی طرف مائل کرے، نہ وہ عشق کے سوداگر رہے اور نہ ہی وہ عشق کی طرف مائل کرنے والے رہے، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ غزنوی کہ آج کا جو غزنوی ہے وہ جنگ تو جیتنا چاہتا ہے، دنیا تو فتح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں غزنوی والی تڑپ نہیں، غزنوی والی لگن نہیں، غزنوی والا شوق نہیں، جنون نہیں اس کے اندر، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ایاز اس کا وزیر اعظم تھا، مراد یہ کہ نہ ویسے مشیر رہے نہ ویسے امیر رہے، نہ ویسے امیر نہ ویسے، پھر سنیں اس کو، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کبھی میں سجدے میں چلا ہی گیا تو زمین سے کیا صدا آنے لگی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرا دل تو صنم آشنا، صنم بت کو کہتے ہیں، آشنا بتوں سے پیار کرتا ہے تو، دولت کا بت، عورت کا بت، حسن کا بت، عورت کے لیے کسی مرد کا بت، حسن کے بت، دولت کے بت، عیاشی کے بت، تکبر کے بت، فخر کے بت، دنیا کمانے بنانے جمع کرنے کے بت، یہ تیرے اندر بت ہیں اتنے سارے، ان کو تو توڑتا نہیں، ان بتوں کو تو توڑتا نہیں، اور سجدہ خدا کو کرنے آگے، تجھے کیا ملے گا نماز میں، سجدہ خدا کو کر رہے اور اندر بہت سارے بت تو نے رکھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو توڑ پھر تجھے نماز اپنا کیف دے گی، اپنا سرور دے گی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آؤ اب میں جلدی سے اس نظم کو دوبارہ سناتا ہوں، اگر یہ ریکارڈنگ آپ سن کے دوبارہ سنیں گے تو آپ کو ایک نیا لطف آئے گا، ایک نیا کیف آئے گا، ایک نیا سرور آئے گا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، تو بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔